اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ معہ الآدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے عالم دین کی نوکری امکان کی مالکین قبول و منظور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ کوشش کرنے سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ محمد وآل محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہی دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ آدم محترم موالیان ولی حق عزاداران موصل انسانیت، ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیت کا میرے بعد کتاب ہے۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، قبلہ شاہد قاضمی صاحب ماجد کی زندگی دراز فرمائیں، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے حکم کیا، ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ میں وقت مختصر ہے ایک جملہ پڑھتا ہوں اور اسی سے مجھے پتہ چلے گا کہ آج لاہور والے کس معیار پہ کس موڈ میں بیٹھے ہیں۔ میرا کسی بھی بندے سے ادھر کوئی بھی ذاتی تعلق، کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں ہے، میں کسی بھی بندے کو ادھر پرسنلی طور پہ نہیں جانتا، لیکن قاضمی صاحب میرا جو آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ یار میں اس بندے کو نہیں جانتا، میں اس کو داد نہیں بھی دوں گا تو کون سی بڑی بات ہے۔ ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ کچھ چہروں پہ میری نظر بہت مشکل سے پڑ رہی ہے، لیکن آپ کی آواز میرے تک آنی چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ میری آنکھ سے اور اس کیمرے کی آنکھ سے بچ سکتے ہیں، لیکن وقت کے امام کی آنکھ سے آپ نہیں بچ سکتے، میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد 4 مصرے پڑھوں گا، وقت مختصر ہے۔ اور قاضمی صاحب ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں ہر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے بھئی آپ کا سننا، مجھے بندے پیچھے بیٹھے ہو میرے ساتھ ہوں ہاں کرنی، مجھے پتہ لگے آپ میرے ساتھ۔ ایک ممبر اللہ نے عرش پہ سجایا تھا، ایک جملہ سنو اس کے بعد 4 مصرے پڑھتے ہیں، توجہ ہے۔ ایک ممبر اللہ نے عرش پہ سجایا تھا، ایک ممبر اللہ نے فرش پہ سجایا تھا۔ جو ممبر اللہ نے عرش پہ سجایا تھا اس میں آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، جو ممبر اللہ نے فرش پہ سجایا تھا اس میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ پروردگار نے کیا کہا ابلیس؟ آدم کو سجدہ کرا، کہتا پروردگار میں تجھے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔
یہ میں ہاتھ باندھ کے نتیجہ پہلا دینے لگا ہوں. جتنے بندے یہاں موجود ہوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجئے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کے لمس کو چھو سکے. پروردگار نے کہا کہ آدم کو کہ ابلیس کو سجدہ کر. ابلیس آواز دے کے کہتا پروردگار میں تجھے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کرتا لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار میں آگ سے بنا ہوں, آدم مٹی سے بنا ہے, پروردگار میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار نے کہا کہ اگر تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو میں تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دوں گا اور تیرے گلے میں لعنت کا توق ڈال دوں گا. آؤ مل کر باللہ سوال کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو ستار العیوبی ہے, پروردگار تو گناہوں کو بخشنے والا ہے, پروردگار تو توبہ کا در کھلا رکھتا ہے. پروردگار کیا ہو جاتا اگر ابلیس تیری بارگاہ میں واپس آ جاتا اور تجھے اسے معاف کر دینا پڑتا. اس کے پاس 50,000 سال کے سجدے ہیں, اس کے پاس 6.5 لاکھ سال کی عبادت ہے. پروردگار نے کہا اگر میں ابلیس کو اس کی عبادت کی وجہ سے معاف کرتا تو کل کو حجت کے بڑے بڑے منکر میری بارگاہ میں آ کے کہتے اسے بھی معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے, اسے بھی معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے, حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے اسے اپنی بارگاہ سے نکال کے دنیا کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں شفیع اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کرتا تو میں علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت کروں. مل کے بولو حیدر حیدر حیدر. سر کے جاؤں جب میں شفیع اللہ کے منکر کو برداشت نہیں کرتا تو میں علی ولی اللہ کے منکر کو کیسے برداشت کروں. ایک اور نتیجہ سنو, میرا دل کر رہا ہے میں پھر 4 مصرے پڑھوں. اللہ کے نبی معراج پہ گئے, اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. پریشان ہو گئے. اگر اس سے بڑی بات نہ کروں تو جو ساتھ والا بندہ داد دے رہا ہوگا نا اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینا, نہیں یار یہ بولنے والی عظیم بھائی بات ہی نہیں. اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. رسول چلتے گئے, آگے بڑھتے گئے کہ ایک مقام آیا, ساتھ جبریل تھا, نور تھا. اب میں عقیدے کا امتحان لینے لگا ہوں. میری 7-8 منٹ کی شاہی سب پڑھائی ایک طرف اور جملے کی داد مولا کی قسم آج سارا دن میں نے جہاں بات کی میں نے ادھر داد لی ہے, اور لاہور کا اپنا ایک معیار ہے, مجھے ادھر داد چاہیے. ساتھ جبریل تھا, ساتھ نور تھا. ضروری ہے میں 5-7 بندوں کا نام لوں پھر آپ لوگ میرے ساتھ بولیں. میں پھر بتا چکا ہوں کہ ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں, ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے. ساتھ جبریل تھا, ساتھ نور تھا. ایک مقام آیا, سرکار نے پلٹ کر دیکھا, جبریل آؤ نا, کہتا نہیں سرکار, آؤ نا, کہتا نہیں سرکار. اس بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یار اردو کس بلا کا نام ہے جو بندہ یہ جملہ سن کے چپ کر گیا. جبریل کو آواز دے کے کہتے سرکار آؤ نا, کہتا نہیں سرکار, آؤ نا, کہتا نہیں سرکار. جبریل تھا جو رک گیا, سلمان ہوتا چلا جاتا. آئے ہائے ہائے ہائے, جبریل تھا جو رک گیا. جبریل تھا جو رک گیا, سلمان ہوتا چلا جاتا. مقام آیا, کعبہ قوسین او ادنا, 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا. اگر اس سے پہلے بات سنی ہوگی کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں. 2 کمانوں سے, میرا ساتھ رہنا, پیچھے نہیں رہنا, مجھ سے آگے چلنا ہے. اب داد دے کہ آپ پھنس گئے, اب اس سے اوپر جانا اس سے نیچے نہیں جانا ورنہ میرے اندر کا شاعر قتل ہو جائے گا. 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا. نبی پہنچے, اندر سے ہاتھ نکلا, ایسے نہیں مل کے بولو حیدری. اندر سے ہاتھ نکلا. 27 سفر انشاءاللہ بھائی کے پاس حاضری ہوگی ساندہ میں. اندر سے ہاتھ نکلا, ہاتھ کو پکڑا, ہاتھ کو دیکھا. 2 مرتبہ رسول نے یہ ہاتھ پکڑا ہے تاکہ
ہے کہ ایک مرتبہ وہاں ایک مرتبہ یہاں، ایک مرتبہ وہاں، کوئی بندہ نہ بولے گا میں اپنے آپ کو بابا کر لوں گا، ایک مرتبہ وہاں ایک مرتبہ یہاں، جب بھی رسول یہ ہاتھ پکڑے معراج ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پیچھے رہ گیا لاہور۔ جب بھی رسول یہ ہاتھ پکڑے معراج ہوتی ہے۔ میں فضیلت سرکار عمران کا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا، اور کل کی مجلس سے مولا کی قسم مجھے زیادہ لطف آ رہا پڑھنا۔ ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کو دیکھا، جب بھی رسول یہ ہاتھ پکڑے معراج ہوتی ہے۔ معراج پہ تک شاہ جی دو ہاتھ ملے تھے، معراج پہ دو ہاتھ ملے تھے، معراج پہ دو ہاتھ ملے۔ گھر جا کے سوچی میں نے بات کیا کی ہے، معراج پہ دو ہاتھ ملے تھے، معراج پہ ملنے والے دو ہاتھ جس سے یوں کر کے مانگے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ معراج پہ ملنے والے دو ہاتھ جس سے یوں کر کے مانگے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اجازت ہے میں 4 مصرے پڑھوں؟ نصر پہ آپ نے اتنی داد دیا، مصروں پہ چپ کر کے میرا قتل نہ کرنا۔ میں کروں وہ بے ضمیر ہے جس میں نہیں علی کی ولا۔ وہ بندہ اٹھ کے کہ میرا بولنے پہ دل نہیں آیا، رضوان قلم توڑے اور آج کے بعد شعر نہ لکھے۔ نہ کروں وہ بے ضمیر ہے، پھر بھی کوئی بندہ نہ بولا نا بھائی، میں یہ کاپیاں ڈائری اس کے حوالے کروں گا اور اسے کہوں گا بھائی جان میں آپ کے معیار کے مطابق مالک سے خیرات مانگوں گا تو پڑھوں گا، ورنہ آج کے بعد یہ کاپیاں ڈائری میں جو کچھ ہے یہ تیرا یا تو نے پڑھنا ہے۔ نہ کروں وہ بے ضمیر ہے جس میں نہیں علی کی ولا، ولا اسی میں 3 مصروں کی میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، چوتھے مصرے میں مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے۔ نہ کروں وہ بے ضمیر ہے جس میں نہیں علی کی ولا، ولا اسی میں ہے، پھر بھی کوئی بندہ نہ بولا تو میں جھولی پھیلا کے بادشاہوں کے آگے خیرات کی دعا مانگوں گا کہ مولا یہ بندہ بیمار ہے، اسے شفا عطا کریں، اس کے علاوہ میرے پاس وجہ کوئی نہیں ہے کہ بندہ چپ کر جائے۔ مگر وہ بے ضمیر ہے جس میں نہیں علی کی ولا، ولا اسی میں ہے جس کا ضمیر زندہ ہے اور سبھی کی سازشیں ناکام ہو گئی، آخر سقیفہ مردہ پڑا ہے غدیر زندہ۔ سقیفہ مردہ پڑا غدیر زندہ۔ مجھے آپ نے اشارہ کر دینا میں نے کب چھوڑنا، 10 منٹ لیٹ مجھے ممبر ملا۔ سقیفہ مردہ پڑا ہے غدیر زندہ ہے۔ اس گھر کے مالکوں کی شان کیا سمجھ آئے گی، اس گھر کے نوکر سمجھ نہیں آتے۔ بتاؤں مقام، علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، علاج مفلسی، اس پہ چپ کر کے بھی دوسرے مصرے پہ میں بالکل راضی ہوں آپ سے، کیونکہ جتنی 3-4 ذاکروں کو داد ملتی ہے اتنی داد آپ نے مجھے دے دی ہے۔ میں کروں علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں۔ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ لاہور میں مجھے اس مصرے کی داد مل جائے، بے شک باقی کہیں بھی نہ ملے خیر ہے۔ میں کروں علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی جبینوں پر۔ علاج مفلسی ممکن نہیں خیرات سے لوگوں، ابو طالب لکھا جائے یتیموں کی زمینوں پر۔ مرنا ہر بندے کو ہے، آپ نے بھی مرنا، میں نے بھی مرنا۔ لو ایک اور اچھا نتیجہ سن کہ میں اکلے نے مرنا ہے، ساروں نے مرنا ہے۔ میرے مولا کے دربار میں سلمان حاضر ہوا، آواز دیکھ کے تھا بھائی جان مولا مجھے کب مرنا ہے، ہو سکتا ہے میرا آخری نتیجہ اس کے بعد جملہ مصائب کا۔ مولا مجھے کب مرنا ہے؟ مولا فرماتے تو نے کوئی تیاری کرنی ہے، جاگنا یار، تو نے کوئی تیاری کرنی ہے، تو تیاری تیار ہے۔ کہتے نہیں مولا، لوگ سوال کرتے ہیں
کہ تیرے مرشد علی کو موت کے وقت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ تیرے مرشد علی کو موت کے وقت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ مولا فرماتے اچھا میں تجھے نشانی بتا دیتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے گا تجھے کب مرنا ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں طالب علم کی حیثیت سے ممبر پہ کھڑا ہوں، تجھے پتہ چل جائے گا کہ تجھے کب مرنا ہے۔ ہر شب جمعہ قبرستان جایا کرو، جا کے سلام کیا کرو۔ میری 15-20 منٹ کی پڑھائی ایک طرف، اس جملے کی داد ایک طرف، فیصلہ آپ نے خود کرنا۔ ہر شب جمعہ قبرستان جایا کرو، جا کے سلام کیا کرو، اور جس شب جمعہ تمہیں سلام کا جواب آ جائے اس سے اگلے شب جمعہ تم ہمارے پاس آ جائے، اس سے اگلے شب جمعہ تم ہمارے پاس آ جائے۔ زندگی میں اس سے خوبصورت نتیجہ نہیں آپ نے سنا۔ موت کے ذائقے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ علی کا فضائل۔ جانے لگے سلمان، سلام کیا، توجہ ہے، السلام علیکہ یا اہل القبور، اندر سے آواز آئی وعلیک السلام یا اہل الایمان۔ بکھری ہوئی قبر تھی، بوسیدہ قبر تھی، مردہ بولا کیسے؟ بطول کی چوکھٹ کے نوکر کے سلام کے اندر موجود قوت کن نے مٹی جمع کر کے اسے زندگی دے دی۔ مجھے پتا تھا اس جملے پہ کم لوگ ہیں۔ بطول کی چوکھٹ کے نوکر کے سلام کے اندر موجود قوت کن نے مٹی جمع کر کے اسے زندگی دے دی۔ بندہ مجلس میں علامہ اقبال بن کے بیٹھے نا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حسین کے دربار میں جو ہاتھ بلند ہوتا ہے اسے خیرات ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے ہاتھوں کو بھی بلند رکھنا ہے اور اپنی آواز کو بھی بلند رکھنا ہے۔ کہتا تم بولے تھے؟ جی میں بولا تھا۔ مرے کب تھے؟ موسیٰ کے زمانے میں۔ توجہ، موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہتا کڑواہٹ ابھی تک میرے حلق میں موجود ہے۔ اس کا مطلب موت تو بڑی کڑوی چیز ہے، موت کا ایک ذائقہ نہیں، موت کے مختلف فلیور ہیں۔ سرکار نے ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر تو بتا، جس بندے کے دل کی مسجد میں نا علی ولی اللہ کی واجب اذان ہوتی ہے 24 گھنٹے، اس بندے کے لیے جملہ شاید سب ہے۔ ابو ذر تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ ابو ذر مسکرا کے فرماتا ہے مولا اگر آپ کی ولایت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی ہے۔ جاگو یار، میں نتیجہ بڑا خوبصورت حوالے کر لوں۔ اگر آپ کی ولایت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی ہے۔ موت کا ایک اور ذائقہ سنو، پھر سارے بولیں گے۔ کربلا کے میدان عظیم بھائی، صفیں لگی ہوئی، مالک نے قاسم سے پوچھا، قاسم تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کہتا مولا اگر آپ کی محبت میں آئے تو شہد سے میٹھی ہے۔ ابو ذر کے لیے جنت کے پھل سے میٹھی، قاسم کے لیے شہد سے میٹھی، تو کیا بندہ بدلے، عقیدہ بدلے، موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے؟ ہاں، بندہ بدلے، عقیدہ بدلے، موت کا ذائقہ تبدیل۔ چونکہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا میں یمت یرانی، جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، یعنی ہر مرنے والے کے سامنے مرنے سے پہلے علی کی کرسی لگتی ہے، پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے، جسے جیسا علی لگے۔ یہ ہے اختیارات، جسے جیسا علی، جسے جیسا علی لگے ویسی موت۔ بندوں سے حسد ہونا، تو شاہد صاحب آخری بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرنا لاہور والوں کہ پوری مجلس میں آپ نے اتنی داد دی اور آخری بات پہ تک شریک چوک کر دی۔ بندوں سے حسد ہو تو زندگی خراب،
علی سے حسد ہو تو نسلیں خراب ہیں. اور بندوں نے تو غدیر کے میدان میں حسد شروع کر دیا تھا. آخری بات جملہ مسائل. جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبیوں کے سلطان نے پالان کا منبر بنوا کر اعلان ولایت امیر کیا تھا، جو علی سے پیار کرتے تھے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، جو علی سے بغض رکھتے تھے وہ کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے. آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ وہ کہاں کہاں دیکھ رہے تھے. آخری مصرے اور اس پہ چپ کر کے مجھے دکھی نہ کرنا. اور بابا شفقت محسن کاظمی صاحب نام سنا ہے آپ نے؟ بڑے بزرگ ذاکر، انہوں نے کہ انشاءاللہ کسی دا اخیر خراب نہ ہو. آخری بات کرنا ٹھیک ہے، پھر میں تاکہ سوچتا ہوا نہ چلا جاؤں کہ یار میں نے آخر میں پتہ نہیں کون سی ایسی بات سلیکٹ کی ہے جس میں بندے چپ کر گئے. وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، وہ خار دیکھنے لگے. کہ بلاتے رہیں گے میں مصرع دہراتا رہوں گا. وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے. علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے. قبلہ آگے بیٹھ کے ان کی آمد سے پہلے آپ نے بتانے کہ ان کے آنے سے پہلے میں اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا. وہ خار دیکھنے لگے، ببول دیکھنے لگے، علی کے رخ کو پیار سے رسول دیکھنے لگے، نماز کی حیات کو اصول دیکھنے لگے. اور جو اپنے آپ میں علی کا باپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے رہے. جو اپنے آپ میں علی کا باپ ڈھونڈتے رہے، ہجوم میں وہ سارے اپنا باپ ڈھونڈتے. اسی حسین کو دنیا مان لیتی. میں پہلا جملہ شاید سا پڑھوں گا، میرے حصے کی مصائب کی نوکری ہو جائے. بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی. علی کی عالیہ بیٹی آپ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر. کچھ تو ہوا ہے نا ایسا شام کے بازار میں جس نے سجاد کو خون رونے پہ مجبور کیا ہے. اس کی آواز تیز کرنا بھائی، میں سلام کرتا. اللہ اکبر. بادشاہ حسین کربلا آ گئی. اب سب مائیں بہنیں ساتھ ملا کے بادشاہ کی بارگاہ میں غصہ پیش کرنے آئے. اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہے اور پھر اکبر کی لاش خیمے آئی ہے. اکبر کی لاش خیمے آنے پر سجاد آنسو رویا ہے، سجاد خون نہیں رویا. امیر ہے یار جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا. قاسم 9 میل سے چنا ہے، سجاد آنسو رویا ہے، سجاد خون نہیں رویا. اونو محمد کا لاشا آیا ہے، سجاد آنسو روئے، سجاد خون نہیں رویا. جو امیر ہے اس کے حصے کا میں خود معلوم ہے. سجاد کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی ہے، پیچھے بغیر پالانوں کے سیدزادیاں بیٹھی ہیں، گلے میں لوہے کا وزنی توق ہے، لوہے کے ساتھ میخیں لگی ہوئی ہیں، ایک بے غیرت کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہے. یہ سجاد کو مارتا ہے، سجاد دائیں جاتا ہے، سجاد کو بائیں کھینچتا ہے، سجاد بائیں جاتا ہے، یہ سجاد کو دائیں کھینچتا ہے. جب 15ویں اذان سنی ہے نا شاہد صاحب علی کی بیٹی نے شام کے صدر دروازے کے باہر، مولا کی قسم ملک کی مجلس ختم ہوگی میں نے جہاں یہ جملہ پڑھے،
پتہ نہیں لاہور والے کیسے استقبال کرتے. بی بی آواز دے کے کہتی ہے سجاد اس سے پوچھ کے بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے. یا سیدہ میں مر جاتا میں بھری جوانی میں یہ جملہ نہ پڑھتا. سجاد نے کہا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے, ہم نے کتنی دیر. میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانوں گا جس کا ہاتھ سر پہ نہ آیا. سجاد فرماتے ہیں ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے. یہ مسکرا کے کہتا ہے ابھی بازار سج رہے ہیں. اللہ اکبر. کہ مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے بھائی. ماتم ماتم شرمائی نہ بھائی. ابھی بازار سج رہے ہیں, ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کا اتنا کہنا تھا کہ سجاد کو باقر مولا آواز دے کے کہتے ہیں بابا رکو چھوڑ اور بازار کا منظر دیکھ. سجاد نے سر دماتا بھائی. سجاد نے بازار کا منظر دیکھا. 5 لاکھ بندہ ڈھول بجا رہا تھا. شرابیوں کا ہجوم تھا کہ جس کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا نا وہ سجاد کے قریب آیا. اس نے سجاد کو رکا پکڑایا. سجاد نے پہلا لفظ پڑھا کہ سجاد کی آنکھ میں پہلا خون کا قطرہ آیا. ماتم کری بھائی. سجاد کی آنکھ میں پہلا خون کا قطرہ آیا. بی بی زینب آواز دے کے کہتی ہے ماں مر جائے اور روتا کیوں ہے. بی بی آواز دے کے کہتی ہے ماں مر جائے روتا کیوں ہے. سجاد آواز دے کے کہتی ہے اماں اور دعا کر اور تیرے سجاد کو موت آ جائے. اماں اس نے لکھا ہے مجرم ہوگا وہ بندہ سیدہ کا جس نے جملے پہ ماتم نہ کیا. اماں اس نے لکھا ہے کہ ابھی زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے, اب اس بازار میں پیدل چلے گی. کر لے ماتم بھائی کر لے ماتم. ابھی زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے, اب اس بازار میں پیدل چلے گی. اور بی بی رو کے کہتی ہے سجاد اور میں اس بازار میں پیدل چلوں. اس بازار میں تو مرد پیدل نہیں چل سکتے. سجاد میں اس بازار میں پیدل نہیں چلوں گی. سجاد نے کہا میری ماں پیدل نہیں چلے گی. یہ آواز دے کے کہتے ہیں ہمیں پیدل چلانا آتا ہے. یہ لوہے کا تازیانہ اور سجاد کے قریب لے کے آیا. اس نے سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا. جتنی میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہے ان پہ واجب نہیں آؤ جب اس جملے پہ ماتم کرنا. اس نے سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ مارا. بی بی سکینہ اونٹ سے گری. آواز دے کے کہتی ہے مجھے بتا کہاں چلنا ہے. اور میں چلتی ہوں اور میں غریب باپ کی بیٹی ہوں اور میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا. اور زینب سر تمام آخری جملہ. اور زینب اونٹ سے ایسے گری اور جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. اور بی بی رو کے کہتی ہے حسین اور پڑھ قرآن اور میں شرابیوں کے ہجوم میں